بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم منظور ہونے پر رجیم کی طرف سے باقاعدہ جشن منایا جا رہا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے ساری پارٹیوں کو مدعو کیا گیا، عشائیہ دیا گیا، وہاں پہ کیا کیا کھانے کھائے گئے، کھابے کھائے گئے، اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک روز پہلے بڑا ناشتہ دیا گیا تھا۔ اسی میں ایمل ولی خان کی پارٹی کے دنیش کمار نے کہا تھا کہ ہمیں حلوہ کھلایا گیا، پوڑی کھلائی گئی، انڈے کھلائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی زیادہ چیزیں کھلائی گئیں پلائی گئیں کہ میں آپ کو ان کے نام نہیں گنوا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ان کا نمک کھا لیا ہے تو پھر نمک حلالی بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آئین کے حق میں ووٹ دینا ہے۔ اسی طرح سے ایمل ولی خان کی طرف سے بھی سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا گیا کہ گو کہ ہم متفق نہیں ہیں اس آئینی ترمیم سے، اس کی مخالفت کی جانی چاہیے، لیکن مخالفت کون کریں؟ دوسرے لوگ مخالفت کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آئین کے حق میں ووٹ دینا ہے۔ یہ ایمل ولی خان صاحب کی طرف سے کہا گیا، اور جس طرح سے وہ گفتگو کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، اس موقع پر جب انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ترمیم کے حق میں ووٹ دینا ہے، تو وہ بالکل ہی بجھے ہوئے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے شکست خوردہ ہیں۔ بہرحال ان کی طرف سے جس طرح سے اس آئینی ترمیم میں ساتھ دیا گیا، ان کے لوگوں کو جس طرح سے ناشتہ کروایا گیا، ترمیم منظور ہو گئی، ان کا ناشتہ حلال ہو گیا، انہوں نے نمک حلالی کر دی۔ باقی بھی کئی لوگوں کی طرف سے، کئی ارکان کی طرف سے ان کا بے جا طور پر ساتھ دیا گیا۔ جو ان کے ساتھی ہیں، اتحادی پارٹیاں ہیں، ان کا تو سینٹ میں ان کا ساتھ دینا بنتا تھا، قومی اسمبلی میں بھی بنتا ہے، لیکن جس طرح سے یہ جو آئی کہ ایک کارکن کو، ان کے رکن کو، ان کے ممبر کو پکڑا گیا، ان کو پتہ نہیں کیا دکھایا گیا، کیا سنگھایا گیا۔ وہ بہت بڑے بلڈر ہیں۔ اسی طرح سے تحریک انصاف کے عبدو صاحب، وہ بھی بڑے بلڈر ہیں۔ ان کو پتہ کہ اگر ہم نے ساتھ نہ دیا تو پھر ہماری کمپنی کا، ہمارے ادارے کا، ہمارے شعبے کا، جس سے وہ وابستہ ہیں، اس کا کیا بنے گا۔ بہرحال ان کی طرف سے سینٹ میں ان کا ساتھ دیا گیا، اور جیسا کہ کہا کہ اس موقع پر بھی قبل از وقت مٹھائیاں تقسیم کر دی گئی تھی۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک بہت بڑا ناشتہ دیا گیا تھا، اور آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے اس موقع پر عشائیہ دیا گیا جب پاکستان میں اسلام آباد پاکستان کا دل، پاکستان کا دارالحکومت، اور کچھ لوگ اسے دارالخلافہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ ایسا کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ دارالخلافے وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ خلافت ہوتی ہے۔ یہاں پہ کوئی خلافت کیا، یہاں پہ تو نہ جمہوریت ہے اور نہ ہی کوئی اور قسم کی چیز ہے۔ یہ حکومت کہتی ہے کہ یہ ہائی بریڈ سسٹم ہے۔ ہائی بریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اور ہم بھی، اور جس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی، یہ ہم بھی کہیں پہ نظر نہیں آتے۔ بہرحال بات ہم کر رہے تھے کہ ان کی طرف سے جشن منایا گیا۔ کتنی شرمناک بات ہے کہ عین اس موقع پر ان کی طرف سے وہ جشن منایا گیا جب اسلام آباد میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہو چکا تھا، جس میں 12 افراد شہید ہوئے۔ یہ وہی دھماکہ جو اسلام آباد کچہری کے گیٹ پر ہوا، جس میں 12 لوگ شہید ہو گئے، 27 زخمی ہوئے، ان میں سے 20 کی حالت بتایا جاتا ہے کہ بہت نازک ہے۔ جب اسلام آباد میں کچہری کے سامنے سے لاشیں اٹھائی جا رہی تھی، جب زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا تھا، عین اس موقع پر آصف علی زرداری صاحب کا عشائیہ جاری تھا، اور سیاستدان وہاں پہ شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے، دیگر بھی موجود تھے۔ ان کی طرف سے وہاں پہ رقص کیا جا رہا تھا، جشن کیا جا رہا تھا۔ ادھر موت کا رقص ہے اور ادھر ان کا جشن ہے۔ کتنی زیادہ شرم کی بات ہے۔ اور پھر ایک روز پہلے عرفان صدیقی صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ ان کو یہ بھی شرم نہیں آئی کہ ان کا جنازہ اٹھ لینے دیتے۔ آج یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، کئی صحافیوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کا صبح ہی انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے اطلاع مل گئی تھی۔ ایک سینیٹر نے باقاعدہ بتایا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن آپ نے یہ خبر لیک نہیں کرنی۔ اور صحافی کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے اپنے چینل کو، اور یہ ایاز سید کے بارے میں کہا جاتا ہے، شہباز گل صاحب نے اپنے ویلاگ میں باقاعدہ کہا ہے کہ ایاز سید نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پتہ پہلے چل گیا تھا، لیکن جب ہم نے اپنے جیو چینل پر خبر دی تو انہوں نے چلانے سے انکار کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں کے کیا کیا معاملات ہیں، کس طرح سے یہ اپنے ساتھی کی موت پر بھی خاموش رہتے ہیں۔ ایک طرف ان کی طرف سے جشن منایا گیا، اتنے بندے جب شہید ہو چکے تھے پاکستانی، اور دوسری طرف عرفان صدیقی جو ان کے اپنے ساتھی ہیں، ان کی موت ہوئی پڑی ہے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کا جنازہ پڑا ہوا ہے، لیکن ان کی
طرف سے صرف اس لیے کہ ترمیم ایک دن کے لیے ڈیلے نہ ہو جائے ان کے جنازے کا، ان کی موت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اور یہ وہی دن ہے جب وانا میں بھی اسی طرح کا ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا۔ وہاں پہ کیڈٹ کالج میں، وانا کیڈٹ کالج میں کوئی دہشت گردوں کی طرف سے یرغمال بنایا گیا طلبا کو، اسٹوڈنٹس کو۔ وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ 560 لوگوں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ کالج کو برے طریقے سے اپنی لپیٹ میں لے لیا گیا تھا، قبضہ کر لیا گیا تھا۔ عطا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا سانحہ ہو سکتا تھا جو اس سے APS سے کئی گنا زیادہ بڑا ہوتا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سارے یرغمالیوں کو رہا کروا لیا گیا ہے اور دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ 5 دہشت گرد 5 کے 5 مارے گئے ہیں، جبکہ وہاں پہ 3 سیکورٹی اہلکاروں کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ APS میں دہشت گردی کے بھیانک حملے کے دوران 150 کے قریب طلبہ اور اساتذہ شہید ہو گئے تھے۔ تو یہاں پہ عطا صاحب کہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا حملہ تھا اور ہم نے اس کو ہماری سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا، دہشت گردوں کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ انڈیا میں وہاں پہ لال قلعہ کے سامنے اسٹیشن پر ایک وین میں دھماکہ ہوا۔ پہلے پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ یہ دھماکہ سلنڈر پھٹنے سے ہوا، لیکن اس کے میڈیا کی طرف سے پورا زور لگا دیا گیا کہ نہیں، یہ دہشت گردی اور پاکستان اس میں ملوث ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کا دھماکہ اسی کے جواب میں کیا گیا ہو اور پھر طالبان کی طرف سے، TTP کی طرف سے اس کی ذمہ داری قبول کر لی گئی ہے۔ ان کی طرف سے باقاعدہ لیٹر جاری کیا گیا ہے کہ یہ ہم نے دھماکہ کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ وجوہات انہوں نے بتائی ہے کہ غیر اسلامی جہاں پہ جس طرح سے حکومت ہے، ہمارے اس طرح سے دھماکے ہوتے رہیں گے، یہ طالبان TTP کی طرف سے کہا گیا ہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ بھارت نے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو استعمال کیا ہو اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ جو کچھ دلی میں ہوا تھا، دلی میں موقع پر 13 لوگ مارے گئے تھے، ان کا بھی بے حد افسوس ہے۔ یہ عام لوگ تھے، مسافر تھے، ان کو مار دیا گیا اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی 10-12 بتائی جا رہی ہے۔ اس کا اپنی جگہ پر افسوس ہے، لیکن بھارتی حکومت کی طرف سے، مودی سرکار کی طرف سے الزام پاکستان پر لگا کر حملہ بھی کروا دیا گیا۔ ادھر طالبان کی طرف سے پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کابل میں اکیڈمی پریڈ ہوئی ہے، اس میں پاکستان مخالف ترانے اور بڑھ کے ماری گئی۔ حملہ ہوا تو جواب دیں گے۔ طالبان کی طرف سے گیدڑ بھبکی پاکستان کو لگائی گئی ہے۔ لاہور میں جھنڈے گاڑنے، اسلام آباد کو آگ لگانے کی بھی دھمکی دی گئی ہے۔ استنبول مذاکرہ ناکامی کا ذمہ دار پاکستان ہے، یہ افغان حکام کی طرف سے کہا گیا ہے۔ دھماکے سے قبل یہ بھی خبر سن لیجئے، افغان طالبان کے اکاؤنٹ سے جلد اسلام آباد آ رہے ہیں جیسے ٹویٹس کیے گئے تھے۔ نواز شریف صاحب عرفان صدیقی صاحب کی موت پر بہت زیادہ مغموم ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میرے یہ بہت قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے اور مجھے اس پر نہایت ہی افسوس ہے۔ اور کچھ لوگوں کی طرف سے عرفان صدیقی صاحب کے خلاف بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے آمریت کا ساتھ دیا، کس طرح سے انہوں نے لندن پلان میں سارا کچھ کیا، کس طرح سے نواز شریف کی ان بڑوں سے ملاقات کروائی جو آج بہت ہی بڑے ہو چکے ہیں۔ یہ سارا کچھ عرفان صدیقی صاحب کا کیا دھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرفان صدیقی صاحب کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے خلاف بہت کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کی بھی سن لیجیے، انہوں نے اصل آئین کی بحالی کے لیے کفن باندھ لیا ہے۔ کہاں پہ کفن باندھ لیا ہے؟ کیا کمر پر انہوں نے کفن باندھا ہے یا انہوں نے کسی شاپر میں کفن باندھا ہے؟ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ سر پہ کفن باندھ لیا۔ تو جماعت اسلامی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ حکومت آئین کا حلیہ بگاڑ رہی ہے، اصل شکل میں آئین بحال کروائیں گے۔ یہ حافظ نعیم صاحب کی طرف سے کہا، جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں۔ اگر ان کی طرف سے ایسا کہا گیا، دل سے کہا گیا، خوشی سے مر نہ جاتے، اگر اعتبار ہوتا۔ جماعت اسلامی والے کبھی کبھی نہیں بلکہ عمومی طور پر ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں جب وہ تھوڑی سی مشکل میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بیان کس طرح میں دیا گیا ہے؟ بہرحال دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کس طرح سے کفن باندھتی ہے۔ لطیف کھوسہ جن کا تعلق تحریک انصاف سے آج کل ہے، یہ کبھی پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈر ہوا کرتے تھے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آئین سے کھلواڑ پر مشرف نے آرٹیکل 6 بھگتا، سب کو حساب دینا پڑے گا۔ انہوں نے بتا دیا کہ سب کو حساب دینا پڑے گا، جو یہ ترمیم کر رہے ہیں، جو ترمیم کروا رہے ہیں، جن کے حق میں ترمیم ہو رہی ہے۔ آصف علی زرداری
जरदारी साहब को मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तरफ से कहा गया है, उन्होंने फतवा जड़ दिया है कि आसिफ अली जरदारी को जो इस्तिस्ना दिया गया है वो गैर शरई है, गैर कानूनी है, गैर इस्लामी है और गैर आइनी भी उन्होंने करार दे दिया है। गैर आइनी इसलिए करार दिया जा सकता है क्योंकि हमारे आइन में ये लिखा है कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी कानून, कोई भी आइन का हिस्सा वो कुरान और हदीस से मुनाफी नहीं हो सकता। तो तकी उस्मानी साहब की तरफ से हर चीज का जायजा लेने के बाद ये कहा गया है या फिर उन्होंने भी अपने अंदर का उबाल निकाला है, इसका फैसला नाज़रीन हम आप पर छोड़ते हैं। जिस तरह से मौलवियों के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ऐलान किया गया 25,000 फी मौलवी उनको मुआवजा दिया जाएगा, उनको एजाज़िया दिया जाएगा, उनकी तनख्वाह मुकर्रर कर दी गई है कम अज कम उस मुद्दत तक जब तक मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला हैं और उसके बाद वज़ीर आज़म रहेंगी तो भी मौलवियों को ये एजाज़िया मिलता रहेगा। और मौलवी साहिबान दुआ करेंगे कि अल्लाह करे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ताहयात, ना सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हयात बल्कि मौलवी साहिबान जिनको 25,000 रुपया मिलना है उनमें से अक्सर ये दुआ करेंगे कि हमारी ताहयात तक भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अल्लाह ताला सलामत रखे और वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के ओहदे पर बरकरार रखे। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ऐलान किया गया है कि जिस तरह से 25,000 रुपए इनको दिए जा रहे हैं, मौलवियों को, उलमा इकराम को दिए जा रहे हैं, इसी तरह से जो नाबीना लोग हैं, जो अंधे हैं, उनको भी 12,000 रुपया फी अंधा दिया जाएगा। तो मौलवियों की तरह हमारे जो अंधे हैं वो भी राजा बन गए। इसके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह।